معاملات ہماری طرف آ رہے ہیں اور اب بہت تیزی سے آ رہے ہیں. وہ جو آہستہ آہستہ کے 4-5 سال تھے وہ گزر گئے. اب یہ آخری سال ہے. 2027 کا بجٹ شاید شہباز حکومت نہیں دے گی. اسے پیش گوئی نہ سمجھیں, اسے کیا سرائی بھی نہ سمجھیں. کم از کم اس وقت تک کی صورتحال دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اب یہ لوح تقدیر پر لکھا ہوا ہے. ہاں, کل کیا ہو جائے ظاہر ہے, فائنلٹی ریسٹ ود گاڈ. لیکن شہباز شریف پوری قوت اور پوری ایمانداری سے اور ان کو لانے والے بھی پوری قوت اور پوری ایمانداری سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ عوام ان کو دھکا دے کر مسندوں سے نیچے پھینک دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. اگر آپ پاکستان میں نہیں رہتے, یعنی کہ لاہور, کراچی اور اسلام آباد میں رہتے ہیں اور اصل پاکستان میں نہیں رہتے, تو شاید آپ کو نہ پتہ ہو کہ بلوچستان کی ایک تحصیل میں اس وقت کرفیو لگا دیا گیا ہے, اور جس علاقے میں کرفیو نہیں بھی لگا باقی بلوچستان میں, وہاں بھی چپے چپے پر پولیس, فوج اور ایف سی ہے. اور اس کے باوجود شام ڈھلتے ہی شاہراہوں پر نامعلوم افراد آ جاتے ہیں, بھتے وصول کرتے ہیں, گولیاں مارتے ہیں, اپنی مرضی کے احکامات صادر کرتے ہیں, جس کو چاہیں گزرنے دیتے ہیں, جس کو نہیں چاہتے نہیں گزرنے دیتے. اسٹیٹ ان اسٹیٹ کا ماحول ہے. اس وقت پتہ نہیں ساری پولیس, فوج, ایف سی کہاں چلی جاتی ہے جب عوام کی جان, مال, عزت, آبرو محفوظ نہیں ہوتی. شور تو بہت مچتا ہے کہ فلاں جگہ پہ پنجابی کیوں قتل ہوئے جی بلوچستان میں, لیکن جب کوئی پنجابیوں کو قتل کر رہا ہوتا ہے بلوچستان میں, تو اس وقت وہ جو چپے چپے پر ہر 100-200 میٹر پر جو پولیس, فوج اور ایف سی کی چوکی ہے, کبھی وہ موقع پر پہنچی ہے اور کبھی اس نے ایسا کرنے والوں کو اسی وقت پکڑا ہے. ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا. اور چپے چپے پہ بلوچستان کے اس وقت احتجاج ہو رہا ہے. بہت سے شہروں, بہت سے ضلعوں میں ویسے ہی ہڑتال ہے, جیسے کہ آزاد کشمیر کے ایک ڈسٹرکٹ میں ہڑتال ہے. اس کی خبریں تو پھر بھی باہر آ جاتی ہیں باوجود اس کے کہ انٹرنیٹ بند ہے, لیکن بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے اس طرح خبریں باہر نہیں آتی, باوجود اس کے کہ وہاں احتجاج کرنے والوں میں سے بڑی تعداد ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کی ہے, جن کی فکر ہمیں زیادہ ہونی چاہیے تھی. پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو, لیکن نواب اکبر بگٹی جب کے ساتھ جب ریاست کی لڑائی بڑھ گئی اور وہ پہاڑوں پر چڑھے گئے, تو کبھی سوئی گیس کی پائپ لائن پھٹ جاتی تھی, تو اس دن بڑی بڑی خبریں آتی تھیں, کیونکہ لاہور کراچی میں گیس کی سپلائی منقطع ہو جاتی تھی. تو بگٹی صاحب کہہ کے لگایا کرتے تھے کہ اگر لاہوریوں کا ناشتہ نہ پکے, کسی دن گیس کی سپلائی کٹ جائے, تو اس دن تو پورے پاکستان میں اخباروں میں شہ سرخیاں لگ جاتی ہیں, بڑا شور مچتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بندوں کے بندے قتل ہو جائیں اور نسلوں کی نسلیں ذبح ہو جائیں تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی. یہ جو دوہرا معیار ہے, یہ جو ایک گھمبیر قسم کا مسئلہ 78 سال سے چل رہا ہے کہ بلوچستان میں یا آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں یا ملک کے کسی بھی اور دور دراز علاقے میں, جنوبی پنجاب میں, انٹیریئر سندھ میں اگر کچھ ہوتا ہے, کہیں پر وڈیرا یا جاگیردار ظلم کرتا ہے, کہیں پر ریاست کے ادارے ظلم کرتے ہیں, عوام کے ساتھ جو بھی برا سلوک ہوتا ہے, اس کی چونکہ خبر نہیں بنتی, وہ چونکہ شہ سرخیوں میں نہیں آتا, وہاں پر میڈیا کو ایکسس نہیں ہے, اور وہاں جانے کا میڈیا کو ذاتی طور پر بھی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ میڈیا ظاہر ہے پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں, پرائیویٹ اخبارات ہیں, تو انہیں جن جگہوں پر کام کرنے سے ایک تو ان کی لائف کی جو سیکیورٹی ہے وہ نہیں ملتی, اور دوسرا انہیں اکنامک بینیفٹ بھی نہیں ہوتا, وہ ان علاقوں میں نہیں جاتے. لہٰذا لاہور, کراچی اور اسلام آباد میں اگر کچھ نہیں ہوگا تو پھر سرکار کے کان پر جوں نہیں رہیں گی. آپ آزاد کشمیر کے اس ڈویژن میں اور چاہے 1 سال تک دھرنا دے کر بیٹھے رہیں, ریاست نے اس کا توڑ نکال لیا ہے, اس نے 3 حصوں میں الیکشن کروا دی. اور آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے کوئی قانون کی کتاب کھول رکھی ہے کہ جی جب تک پورے آزاد کشمیر میں الیکشن نہیں ہوگا تب تک اسمبلی نہیں بنے گی؟ او بھائی, یہ آئینی عدالتوں کے زمانے ہیں. آپ نے دیکھا آزاد کشمیر میں ایک ریفرنس آیا تھا, سرکار نے, آزاد کشمیر کی سرکار نے خود ہی بھیجا تھا کہ جناب بتائیں ہم 12 سیٹوں والے مسئلے کا کیا کریں, تو اس میں عدالت نے کہہ دیا کہ یہ اسمبلی کے دیکھنے کا معاملہ ہے, ہمارے دیکھنے کا نہیں ہے. اور ایک دن میں, جی ہاں, جس دن کیس عدالت پہنچا, سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے, آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے اسی دن فیصلہ صادر کر دیا کہ نہیں یہ تو اسمبلی جب اگلی منتخب ہوگی تو وہ دیکھے گی اس مسئلے کو, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اب اگر آزاد کشمیر کے باقی حصوں میں الیکشن ہو جائے گا, اور یہ جو 9 سیٹوں والا ڈویژن ہے راولہ کوٹ والا, جہاں پر الیکشن آخری جو حصہ ہے, تیسرا مرحلہ, اس میں منتقل کر دیا گیا ہے غالباً 10 اگست کو,
بعد میں کہہ دیا جائے گا کہ فی الحال وہاں حالات ٹھیک نہیں ہے تو 10 اگست کو بھی وہاں الیکشن نہیں کرواتے، یا وہاں پر بھی کوئی فرضی قسم کا کوئی جھرلو قسم کا الیکشن کروا دیا جائے گا، اور جس کو حکومت سونپنی ہے سونپ دی جائے گی. یعنی 5 سال کے لیے آزاد کشمیر کے حالات مزید خراب کرنے کا پورا پلان ہے کوئی پپٹ حکومت بنا کر. خیر اس سب کو بھی جانے دیں، آزاد کشمیر اور بلوچستان میں یہی سب کچھ ہوتا رہے گا. ہاں اب لاہور اور کراچی اور اسلام آباد کی طرف آئیں. پیٹرول والوں نے پیٹرول ڈیلرز ایسوسی ایشن نے، پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نے پہلے اسٹرائک کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر حکومت سے ان کے مذاکرات ہو گئے اور سرکار نے ان سے 15 دن کا وقت لے لیا. پیٹرول پمپوں والوں کا پتہ ہے کیا مطالبہ ہے؟ مطالبہ بہت سادہ ہے. انہوں نے کہا جی ونڈ کھاؤ کھنڈ کھاؤ کلے نہ کھاؤ. جی ہاں، پیٹرول پمپ مالکان نے سرکار سے کہا ہے کہ بھائی یہ جو تم ہمیشہ ہر روز، اب پہلے تو 15 دن بعد یا ہفتے بعد یا مہینے میں ایک بار ہوتا تھا، اب تم ہر روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہو اور منافع اپنی جیب میں ڈال لیتے ہو، یہ نہیں چلے گا، ہمیں بھی دو ساتھ. یعنی ہمارا مارجن پیٹرول پمپ والے کہتے ہیں 8 روپے سے بڑھا کر 24 روپے کرو. 1 لیٹر پر پیٹرول پمپ والوں کو 24 روپے پروفٹ دیا جائے 8 روپے سے بڑھا کر، یعنی 3 گنا. انہیں پتہ ہے لوٹ کا مال ہے، عوام کی جیب سے ہی نکلنا ہے نا. سرکار کو کیا پڑی ہے؟ 8 کی سے سرکار اگر 16 بھی کرنے میں راضی ہو گئی تو ان کی تو چاندی ہے، اور سرکار 5-7 دن بعد یہی کرے گی، اپنا بھی منافع عوام کی جیبوں سے لیتی رہے گی اور پیٹرول پمپ والوں کا بھی منافع بڑھا دے گی. اور یہ وہ حرکتیں ہیں جو پنجاب اور سندھ کے لوگوں کو بالآخر سرکار سے متنفر کر رہی ہیں. اب وکلا نے تو فیصلہ کر ہی لیا، لیکن وہ بھی لمبے پلان پر لگتے ہیں. علی احمد کرد صاحب کی زیر قیادت ایک محاذ بن گیا ہے وکیلوں کا، لیکن وہ پہلے پشاور میں ایک بہت بڑا ورکرز کنونشن یا جلسہ کرنے جا رہے ہیں کسی عوامی مقام پر، اور پھر وہ لندن جائیں گے. جی ہاں، وہاں جا کر تحریک چلائیں گے. گویا پاکستان میں تو ابھی ان کا کوئی 2-4 مہینے کچھ جلسے جلوس کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے. وکیلوں میں ابھی 2-4 مہینے کا وقت ہے. پیٹرول کی قیمتیں ابھی لگتا نہیں ہے 1-2 مہینے کم ہوں گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا تو دیا ہے کہ وہ 15-20 دن میں اس جنگ کو ختم کر دیں گے. ان کا ارادہ ہے کہ اگر 2-4 دن میں ایران نہیں مانتا تو آج خبر آئی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں مزید امریکی فوجیں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا، اور پھر پینٹاگون کو بھی نے بھی صاف ٹرمپ کو بتا دیا ہے کہ بھائی زیادہ پیسے نہیں ہیں، جنگ کو جلدی جلدی ختم کرو. کانگریس بھی، جو امریکہ کی سینٹ ہے، جو امریکہ کی قومی اسمبلی ہے، ایوان نمائندگان ہے، وہ دونوں ہاؤسز بھی کوئی زیادہ پیسے دینے میں انٹرسٹڈ نہیں لگتے. پیسے نہیں ہیں امریکہ کے پاس اتنے کہ وہ لمبے عرصے تک جنگ لڑ سکے. لہٰذا ٹرمپ اب اسی بات پر سوچ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا سا حملہ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر کریں، جو زیر زمین سائٹس ہیں ان کی، نتنز اور 1-2 اور بس اس کھیل کو ختم کہیں کہ لو جی میں نے اپنے ٹارگٹ سے اچیو کر لیے اور یہاں سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں. لیکن یہ کام شاید ابھی ہفتہ 10 دن 15 دن لے جائے شاید. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پیٹرول کی قیمتیں اتنی جلدی سٹیبل ہونے والی نہیں ہیں. اب تو جو آلٹرنیٹ سپلائی روٹ ڈھونڈا تھا اس خطے کے لوگوں نے، یعنی اگر آبنائے ہرمز بند تھی تو باب المندب سے گزر رہے تھے جہاز اور وہاں سے تیل آ رہا تھا، تو وہاں بھی 2 سعودی ٹینکروں پر حوثیوں نے حملہ کر دیا ہے. اور پاکستان نے بھی جنگ میں کودنے کی تیاری کر لی ہے سعودی عرب کی طرف سے. اس نے بھی حوثیوں کو دھمکی لگا دی ہے کہ سعودی عرب ہمارا پارٹنر ہے. باقاعدہ آفیشیل دھمکی لگائی ہے فارن آفس نے کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم بھی تمہارے خلاف آ جائیں گے. تو یوں ابھی تو جنگ پھیلتی لگ رہی ہے، ابھی تو جنگ ختم ہوتی لگ نہیں رہی اگلے 15-20 دن. اور اگر ایسا جاری رہتا ہے اور پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھتی ہیں، اور پھر پنجاب میں یعنی کہ لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، پنجاب اور سندھ کے اس مین لینڈ میں اگر احتجاج بڑھتے ہیں تو پھر تو سرکار پیچھے ہٹے گی اپنی اس ڈھٹائی اور ہارڈ اسٹیٹ کی پالیسیوں سے، اور اپنی اس اکنامک پالیسی کو ریویو کرنے کی شاید کوشش کرے. ورنہ بلوچ چاہے جتنے بھی مرتے رہیں، آزاد کشمیر کے لوگ جتنے بھی مرتے رہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ جتنے بھی مرتے رہیں، سرکار کے کان پر جوں نہیں رینگے گی. کیونکہ اس کی خبر نہیں بنتی نا. خبر اس وقت بنتی ہے کہ یہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے جب یہ کچھ لاہور کراچی میں ہوتا ہے، ساری دنیا کے سامنے آ جاتا ہے کیونکہ میڈیا یہاں ہے اور انٹرنیٹ یہاں چل رہا ہے. لہٰذا یہاں سے خبر پھیل جائے گی اور سرکار کو اپنی بے عزتی کا ڈر لگے گا اور وہ شاید کوئی ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے آ جائے. اور پیٹرول کی قیمت جس طرح بڑھ رہی ہے، وکیل بھی آہستہ آہستہ جمع ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ جو
احتجاجوں کا سلسلہ بلوچستان اور آزاد کشمیر سے شروع ہوا ہے، یہ اب 2-3 مہینوں میں 15-20 دن میں لاہور میں، کراچی میں اور اسلام آباد تک پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد ہی سرکار کوئی 2 قدم پیچھے ہٹے تو ہٹے۔ اس سے پہلے جب تک لاہور، کراچی اور اسلام آباد نہیں جاگے گا، پورے بلوچستان میں، پورے آزاد کشمیر میں، پورے کے پی میں، پورے ساؤتھ پنجاب میں، پورے انٹیریئر سندھ میں چاہے آگ بھی لگی رہے، بے حس اسلام آباد اور راولپنڈی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔